بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. لیلۃ القدر میں ہمارا انداز عبادت کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہم اللہ کو راضی کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو الحمدللہ لیلۃ القدر یعنی 27ویں رمضان کو اکثر مساجدوں کے اندر، سب تو نہیں کہیں گے لیکن اکثر مساجدوں کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے. یعنی کہ مثال کے جو تراویح ہم پہلے جب چاند نظر اس سے لے کر 27ویں کو ختم قرآن ہوتا ہے. ختم قرآن کے بعد سلسلہ ہوتا ہے دیگر معاملات کا، تحفہ تحائف کا. اس کے بعد الحمدللہ مساجدوں کے اندر مطلب صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے دیگر سیگمنٹس کے اندر یا ہماری ویڈیوز اٹھائیں گی پرانی، اس کے اندر باقاعدہ ہم نے پورا بالترتیب جو ہے نا مطلب باقاعدہ قولاً بھی اور فعلاً بھی، یعنی کہ آپ کو زبانی بھی اور پریکٹیکلی طور پر بھی بتایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے. ہماری پچھلی ویڈیوز میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا دعائے خیر کی جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے، بخشش کے استغاثے پیش کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ بندہ سحری وغیرہ کا سلسلہ رکھتا ہے. اس کے اندر پھر وہ تہجد کی طرف، عبادتوں کی طرف بھی آتا ہے. اگر کسی میرے دوست، میرے بھائی اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب میری اگر کوئی قضا نمازیں ہیں تو ان کو چاہیے قضا نمازوں کا اس میں اہتمام کریں. ہونا چاہیے تو پورے رمضان میں ہی کرتا، قضا نمازوں کا اہتمام کریں. تلاوت قرآن کیجیے کیونکہ اس رات میں ایک نیکی 1000 مہینوں کے برابر ہے. تو لہذا اس رات میں آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، 1000 مہینے تک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کچھ قرآن پڑھ لیں، 1000 مہینے تک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، 1000 مہینے تک لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اپنانے کا ثواب ملے گا. اللہ کی راہ میں جتنے اللہ نے دے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، جتنے اللہ نے آپ کو دے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجد میں دے دیں. مطلب مثال کے طور پر کوئی آپ کے دینی ادارے ان کی مدد کیجیے، کیونکہ اس رات میں دیں گے تو اللہ اس رات میں 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو کر لیں. لیکن اگر اول آپ پر قضا نماز ہے تو اس کی طرف توجہ کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، خوب عبادت کیجیے، سحری کی رونق کو پائیے. اسی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز سے ملہم مستفیض ہوئیے. پھر جب نماز فجر کا اہتمام کیا جائے، نماز فجر کے بعد پھر آپ دن میں روزہ رکھیے. الحمدللہ اس روزے کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. تو یہ ہے اس کا طریقہ، خوبصورت انداز انشاءاللہ. پھر جب روزہ بھی رکھیں تو اس میں ایسا نہیں ہو کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، باجے سن رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ گناہوں کی جانب آ جائیں. یہ نہیں، کیونکہ ہم بندہ رحمان ہیں. تو لہذا اللہ کریم ہم سب کو اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.